الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في مقام آخر أعظم النكاح بركة أيسر مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، اسلام دین فطرت ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دین کے احکامات بتائے ہیں۔ انسانوں کی ضرورت کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر بیان نہ کیا ہے۔ اور رب العالمین انسانوں کی ضرورت کو زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالی نے دین کے اندر ہر قسم کی سہولیات انسان کے لیے رکھی ہیں اور اس کو دین فطرت بنایا۔ انسان کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق دین کے احکامات اللہ نے رکھے ہیں۔ جب بھی اس کائنات کے اندر انسانوں نے اپنی طرف سے راستے بنائے، عمل کرنے کے لیے اپنی طرف سے طریقے بنائے اور زندگی گزارنے کے لیے اپنی طرف سے سلیقے بنائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جس طرح چھوڑا گیا اور اس کے مقابلے میں جس قدر بھی جدت اپنائی گئی، تب اللہ نے انسان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ انسان اپنے ہر کام میں شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے رسوا ہوتا گیا۔ ضرورتیں بھی اللہ بناتے ہیں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور ان ضرورتوں کے مطابق وسائل اور حالات بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ انسانوں نے جب بھی اپنی ضرورت کے لیے یا اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ بنایا، ایک نیا راستہ متعین کرنے کی کوشش کی، تو وہی راستہ اور وہ نیا طریقہ انہی انسانوں کے لیے وبال جان بن گئے۔
جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو دین اسلام سے مراد ہر زمانے کا برحق دین ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو دین عیسوی پر تھے وہی برحق تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو دین موسوی پر قائم تھے وہی برحق دین تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو دین محمدی پر قائم ہے وہی برحق دین ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نکاح کا حکم دیا، امام الانبیاء نے اپنی احادیث میں حکم دیا، اور یہ تقریباً 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے، 2 سے 3 نبیوں کو چھوڑ کر باقی سب نبیوں نے نکاح کیا۔ یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے، انسان کی خواہشات کا تقاضا بھی ہے کہ ایک جائز ذریعہ اس کو ملے۔ عیسائیوں نے اپنے راہب بنا لیے اور روحانی درجات میں ترقی کے لیے انہوں نے فطرت کے اس راستے کو جس کو شریعت نے نکاح کی شکل میں جائز قرار دیا، نکاح، اس کو انہوں نے ختم کر ڈالا اور بالکل راہب بن گئے، سب چیزوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور اللہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ جس چیز کو اپنا رہے ہیں، یہ جو رہبانیت انہوں نے بنائی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اب اگر عیسائیوں کے کلیسا کی رپورٹ دیکھی جائے یا نتائج دیکھے جائیں تو 70% سے زیادہ کلیسا جو ہے وہ زناکاریوں میں ملوث ہے۔ کئی پادری، کئی عیسائی راہب معزول ہو چکے ہیں اسی وجہ سے کہ فطرت کے خلاف انہوں نے ایک نیا راستہ زندگی گزارنے کا بنایا، اللہ کے احکامات اور وقت کے پیغمبر کی باتوں کو چھوڑ کر، اس کے طریقے کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ بنایا کہ روحانیت میں بلند درجہ یا جنت میں جانے کے لیے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ آدمی نکاح نہ کرے، شادی بیاہ کو چھوڑا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اسی چھوڑنے والے عمل کو جو شریعت میں جائز تھا اپنا راستہ بنایا، اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ اور انسانوں کے حوالے سے شریعت محمدی میں اللہ نے اس کے بڑے احکامات رکھے، نکاح کے بڑے احکامات رکھے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب النکاح تفصیلی ابواب چلتے ہیں۔ نکاح 2 خاندانوں کا ایک سماجی معاہدہ ہے، 2 خاندان اس میں آپس میں جڑتے ہیں، 2 خاندان ملتے ہیں آپس میں، پھر خاندان کی بنیاد پر ایک مکمل معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور اسی معاشرے پر پھر شریعت کے احکامات لازم ہوتے ہیں۔ اور نکاح کا دوسرا معاملہ عبادت بھی ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہے اور امام الانبیاء نے احادیث میں بھی اس کا حکم دیا، اور بلکہ فرمایا کہ جو نکاح نہیں کرتا وہ میری سنت سے اعراض کر رہا ہے، میرے راستے سے، میرے طریقے سے اعراض کرتا ہے۔ تو نکاح سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے اور ایک معاہدہ بھی ہے، 2 خاندانوں کا معاہدہ، 2 لوگوں کا معاہدہ، پھر 2 خاندانوں سے 2 نسلوں کا معاہدہ، اور اس طرح اس کے دائرہ کار کو بڑھاتے جائیں تو یہ خاندانوں سے، نسلوں سے، قبیلوں سے، قوموں سے اور پوری بستیوں پر مشتمل ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اس معاہدے کو جوڑنے کے لیے جیسے احکامات دیے، ایسے ہی اس کو ختم کرنے کے لیے بھی احکامات دیے۔ کتاب الطلاق ہے، فقہ کے اندر تفصیلی احکامات ہیں، طلاق کی صورتیں ہیں، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرمائی۔ اس رشتے کو قائم کرنا اور اس رشتے کو توڑنا، دونوں طریقوں سے تفصیلی احکامات اسلام نے بیان کیے۔ یہ شاید اگر آپ
دیکھیں تو دنیا کے کسی بھی اور مذہب میں ایسے احکامات نہیں ہیں سوشل فیبرک سسٹم کو جوائن کرنے کے، خاندان کو بنانے اور توڑنے کے، یا تعلقات بنانے نکاح کے ذریعے اور پھر اس کو طلاق کے ذریعے توڑنے کے جتنے احکامات اسلام نے بیان کیے، دنیا کے کسی مذہب اور کسی مسلک کے پاس ایسے احکامات نہیں ہیں۔ اب دو چیزیں میں نے بتائی کہ نکاح کے اندر دو معاملات ہیں، ایک سماجی معاہدہ ہے اور دوسرا عبادت کا معاملہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، اپنا راستہ اور طریقہ قرار دیا، اس حوالے سے نکاح عبادت ہے۔ لیکن آج کا جو منظر نامہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے نکاح کے اندر سے عبادت کی روح کھینچ کر باہر نکال دی گئی۔ ہمارے نکاح میں دنیا جہان کی وہ ساری فضول رسمیں جو دوسرے مذاہب میں، خاندانوں میں، دوسری قوموں کے اندر تھی، وہ ساری ڈھونڈ کر، پکڑ کر، کھینچ کر ہم نے اپنی نکاح کی تقریبات میں اس کو ڈال دیا۔ ہماری نکاح کی تقریبات کے اندر ہندوؤں کے طریقے بھی آ گئے، عیسائیوں کے بھی آ گئے، سکھوں کے بھی آ گئے، یہودیوں کے بھی آ گئے، دنیا کے سارے لوگوں کے طریقے آ گئے، لیکن مسلمانوں کے طریقے نکل گئے۔ اب نکاح کے اندر جو عبادت کا پہلو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ عالم عرب کے بڑے عالم ہیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ کراچی میں وہ ہمارے مدرسے میں آئے ہوئے تھے، تو ایک صاحب نے انہیں کہا کہ آپ دعا کر دیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، میری بچیاں گھر بیٹھی ہیں، اللہ ان کے لیے رشتے کا انتظام کر دے اور میں ان کے فرض سے سبب دوش ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کیا بچیوں کے رشتے نہیں مل رہے آپ کو؟ تو کہنے لگا نہیں، بات ایسی نہیں ہے، رشتے تو ہیں، ایسے مل بھی رہے ہیں، مل بھی جائیں گے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ جس کے ساتھ میں اپنی بچیوں کو اپنے گھر سے رخصت کروں، وہ جہیز کا سامان لوں، وہ اکٹھا کروں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ شادی بیاہ کے اندر یہ جہیز کا سامان اور پیسے اور یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ تو کافی سال پہلے کی بات ہے، اب تو باقاعدہ لڑکے والوں کی طرف سے اتنی بڑی ایک لسٹ تیار ہو کر لڑکی والوں کے پاس جاتی ہے، یہ لسٹ کے مطابق سارا سامان چاہیے، واشنگ مشین بھی چاہیے، جوسر مشین بھی چاہیے، یعنی گاڑی بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، ساری چیزیں، یعنی وہ ایک پورا سسٹم بنا کر بیچتے ہیں، پوری لسٹیں ہوتی ہیں، وہ بنی ہوئی آتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں دو گے تبھی جو ہے وہ شادی ہوگی، نکاح ہوگا۔ حالانکہ نکاح دو چیزوں کا نام ہے، ایک ایجاب و قبول اور دوسرا گواہ۔ خطبہ بھی واجب نہیں ہے نکاح کے اندر، تو سنت ہے خطبہ۔ یہ دو چیزیں اگر موجود ہیں، ایجاب و قبول، لڑکے اور لڑکی نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، اور دو گواہ موجود ہیں، مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں موجود ہیں، یہ دو چیزیں اگر موجود ہیں، اتنا سمپل سا نکاح ہے، ختم ہو گیا نکاح۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیٹی کے اندر لکھا ہے کہ مجھ پر اپنی بیٹیوں سے نکاح سے متعلق یا ان کی شادی بیاہ سے متعلق اتنی پریشانی بھی نہیں تھی کہ جتنی 2 رکعت نماز نفل پڑھنے میں وقت لگتا ہے، اتنا بھی میں کبھی نہیں گھبرایا کہ کیسے ان کے نکاح کروں گا۔ صرف 2 رکعت نماز نفل کی جتنی وقت لگا یا اتنی پریشانی تھی مجھے۔ اور لکھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں یہ صحابہ کے دور کی بات نہیں ہے، اس دور کی بات تو ایسی تھی کہ ہم لوگ آج سنتے ہیں صحابہ کے باتوں کو تو آدھے سے زیادہ ہمارے مسلمان کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے، ایسا تھا ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری عقل میں
ان حضرات اکابر کی باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی. رسول اللہ کی باتیں، صحابہ کی باتیں تو ہماری اس ناقص عقل میں آ ہی نہیں سکتی. شیخ الحدیث رحمہ اللہ کا انتقال 1982 میں ہوا. اس سے پہلے لگا لو 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، 30 سال پہلے کی بات لگا لو. کہتے ہیں ہمارے محلے میں سہارنپور میں ایک حکیم تھے، حکیم ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ مجھ سے رشتہ مانگ رہے تھے بیٹی کے لیے. کئی مرتبہ انہوں نے کہا اور میں ہر مرتبہ خاموش ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ میں نماز عصر پڑھنے کے لیے مسجد آیا تو میں نے حکیم صاحب کو دیکھا مسجد کے دروازے پر. دل میں خیال آیا کہ انہوں نے کئی بار تقاضا کیا وہ اپنی بیٹی انہیں دے دینی چاہیے. کہتے میں نے ان سے مسجد کے دروازے پر پوچھا کہ آپ کا بیٹا مسجد میں موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں موجود ہے. میں نے کہا چلے نماز کے بعد انہیں کہے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. امام صاحب نے نماز پڑھائی، شیخ صاحب کھڑے ہوئے. نماز کے بعد حضرت نے خود ہی خطبہ دیا اور اپنی بیٹی کے لیے اسی وقت ہی لڑکے کے ساتھ ایجاب و قبول کروا دیا. گھر سے باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے، ایک رکشے والا جا رہا تھا جان پہچان والا. اس کو کہا کہ مغرب کی نماز کے بعد میرے گھر میں آ جانا، تو تھوڑا سا سامان ہے، ایک بچی ہے، اس کو لے کر آنا ہے. کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا، اپنی بیگم کو میں نے کہا کہ اس بچی کا جو سب سے بہترین سوٹ ہے کپڑوں کا وہ اس کو پہنا کر تیار کرنا، مغرب کے بعد اس کو رکشے میں بٹھا کر اس کے شوہر کے گھر چھوڑنا. وہ بڑی حیران ہوئی میری بیگم، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کم از کم آپ مجھے بتا تو دیتے، میں اس کے لیے اور اچھے کپڑے بنوا لیتی. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا غصہ بھی آیا اور میں نے ایک بات انہیں کہی جو مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی، اور میں اس پہ بڑا پچھتاتا رہا. بعد میں نے انہیں کہا کہ کیا اب یہ گھر میں ننگی گھوم رہی ہے؟ یہ جوش میں آ کر بات کہہ دی جو کہنی نہیں چاہیے تھی. کہتے ہیں انہوں نے کپڑے پہنائے. مغرب کے بعد وہ رکشے والا آیا اور میں نے اپنی بیٹی کو اس میں اٹھایا اور جا کر اس کے شوہر کے گھر چھوڑ دیا. یہ وہ صحابہ کے دور کی مثال ہمارے اس دور میں تھی. آج کے ہمارے زمانے میں زیادہ سے زیادہ یہ واقعہ 1960-65 کا ہوگا یا اس کے قریب ہوگا. حضرت کے داماد مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے. سہارنپور میں حضرت کی مسند پر شیخ الحدیث بنے تھے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مسند پر 55 سال تک بخاری شریف کا درس دیا. یعنی ایسے داماد چنے، پھر اپنے سسر کی جگہ پر وہ شیخ الحدیث بنے اور 55 سال تک حدیث پڑھائی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو اس دور میں بھی زندہ کر کے دیا. صحابہ کرام تو اسلام کے قرآن کے اولین مخاطب تھے، ان کی تو بات ہی کچھ اور تھی. عبد الرحمن ابن عوف ایک نماز میں آئے اور قمیض کے اوپر زرد رنگ لگا ہوا تھا. اس زمانے میں یہ زرد رنگ جس کے کپڑوں پہ لگا ہوتا وہ علامت تھی کہ شادی کی ہوئی ہے. امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرد رنگ کے کپڑوں کو دیکھا تو کہنے لگے عبد الرحمن آپ نے شادی کی ہے؟ اور میں جی یا رسول اللہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا. یعنی رحمت دو عالم پیغمبر کو بھی علم نہیں کیا. یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ صحابی، ان خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں دنیا کے اندر جنہیں اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت دی گئی. رسول اللہ کو پتہ نہیں چلنے دیا، بتایا نہیں. اللہ کے رسول نے کپڑوں پہ زرد رنگ لگے ہونے کو دیکھ کر پوچھا آپ نے بتایا جی ہاں نکاح کیا. رسول اللہ نے برکت کی دعا دی اور پھر فرمایا کہ عبد الرحمن اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کر لو اگرچہ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہی پیدا جائے. یعنی یہ صحابہ کا طریقہ یا اسلام کا طریقہ یہ تھا. شریعت نے جو طریقہ دیا نکاح سے متعلق، شادی بیاہ سے متعلق، وہ یہ تھا. اسی طرح ایک اور صحابی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوے کے دوران اونٹنی پر سوار تھے تو
بڑی اونٹنی سست سست چل رہی تھی، سارے لشکر سے پیچھے تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ دیکھا جابر پیچھے ہے، پھر آپ آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ کچھ دور جا کر دوبارہ دیکھا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پیچھے تھے۔ آپ تو سالار لشکر تھے، اور نہ صرف لشکر سے سالار تھے بلکہ محافظ بھی تھے، تو ہر ایک کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ دوبارہ جا کر قریب جا کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ، یہ ایک مریم سی اونٹنی ہے جو چلتی نہیں ہے، اس لیے میں سارے لشکر سے پیچھے پیچھے ہوں۔ آپ نے اپنی لاٹھی سے اس کو تھوڑا سا ایسے ٹہوکا لگایا، اور وہ اونٹنی پر پورے لشکر میں سب سے آگے آگے نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو دیکھا کہ جب وہ پہلے سارے لشکر سے پیچھے تھے، پھر دوبارہ سارے لشکر سے آگے، تو کہنے لگے جابر اپنی سواری تھوڑا روک لو، آہستہ چلو، ہمارے ساتھ چلو۔ جابر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی لکڑی نے جب اس کو لگایا تو اس کے بعد یہ رکتی ہی نہیں ہے، سب سے آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جابر بتاؤ نکاح کیا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں یا رسول اللہ، نکاح کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ وہ لڑکی کنواری ہے یا بیوہ ہے؟ فرمایا کہ بیوہ ہے۔ آپ نے فرمایا جابر تم کنواری لڑکی سے نکاح کرتے وہ زیادہ بہتر تھا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، تو ان کی پرورش کرنے کے لیے مجھے سمجھدار اور سلجھی ہوئی خاتون چاہیے تھی۔ جو بیوہ خاتون ہوتی ہے وہ کچھ سمجھدار ہوتی ہے، تجربہ کار ہوتی ہے، تو انہیں سنبھالنا تھا۔ اللہ کے رسول نے دعا دی، برکت کی۔ اب یہ بات دیکھ کے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں نکاح کیا۔ غزوے میں جانے سے پہلے کیا، رسول اللہ کو علم نہیں تھا۔ غزوے میں گئے، پھر بھی پتہ نہیں چلا۔ جہاد سے واپس آ رہے تھے، پھر بھی امام الانبیاء نے پوچھا تو بتلایا، اگر آپ نہ پوچھتے تو جابر شاید بتلاتے ہی نہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ کو بتلاتے ہی نہ۔ یعنی کائنات کی سب سے بڑی ہستی اس وقت موجود تھی، اور وہ ان چیزوں سے لا علم تھی۔ اور ہم آج اگر نکاح کرتے ہیں تو اس کے لیے سارے اپنے عزیز و اقارب کو بلانے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس انتظار میں چاہے وہ دن زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ بلانا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ کے نکاح میں صحابہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ عمر کو بلا کے آؤ، ابو بکر کو بلا کے آؤ، فلاں کو بلا کے آؤ، لیکن اس قدر اہتمام نہیں تھا جیسا اہتمام ہمارے زمانے میں ہے کہ پورے محلے میں سب سے زیادہ اس گھر میں لائٹیں لگا دیں، وہ دیواریں جو ہیں وہ صاف کروا دیں، اور دور تک گلیوں کے اندر جو ہیں وہ رنگ پھیلائیں، چونا لگائیں، وہ 3-4 دن پہلے سے جو ہے وہ ڈھول والے کو بلائیں، پورے محلے کے اندر ڈھول کی آواز ہو، شور ہو، ہنگامہ، یہ اعلان کریں کہ ہم نکاح کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں۔ ایسی چیز، ایسا نکاح جو عبادت تھا، جس کے اندر ساری غیر شرعی باتیں آ گئی، تو بتائیں اس میں برکت کہاں رہے؟ جب نکاح میں برکت نہیں رہی تو آگے جو نسل ہوگی اس میں کہاں سے برکت آئے گی؟ ان نسلوں میں دین کیسے آئے گا؟ وہ نسلیں کیسے پروان چڑھیں گی؟ ان نسلوں میں کیسے اللہ کا قرآن، رسول اللہ کی احادیث آئیں گی؟ وہ نسلیں کیسے وحی کے علوم کو اپنے سینوں میں سمیٹیں گی؟ جب نکاح جیسا بنیادی عمل اس چیز پر منحصر ہو کہ اس میں ساری غیر شرعی رسومات لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اپنے پگڑی کو بلند کرنے کے لیے، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، سارے غیر شرعی احکامات اس عبادت والے کام کے اندر ڈال دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اپنے نکاح اگر آپ دیکھ لیں، ام المومنین صفیہ سے دیکھ لیں، زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح دیکھ لیں، عائشہ سے نکاح دیکھ لیں، مختصر سے ولیمے دسترخوان لگایا، صحابہ کو فرمایا جو کچھ ہے وہ سارا لے آؤ، حلوہ بنایا، اسی کو بچھایا، یہی ولیمہ ہے، کھاؤ اور نکاح ہو گیا۔ آج ایک باپ جو محلے میں کمر جھکا کے چلتا ہے،
ہمارے ہاں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کے سر پہ بیٹیوں کا بڑا بوجھ ہے، اس لیے اس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ جب سے اسلام کے طریقے کو چھوڑا، رسول اللہ کی باتوں کو چھوڑا، اللہ کے احکامات کو چھوڑا، اپنی زندگی گزارنے کے لیے نئے طریقے بنائے، تب سے تکلیفوں اور مصیبتوں نے آ گھیرا، پریشانیوں نے آ گھیرا۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو فقر میں مبتلا ہو اس کو چاہیے وہ نکاح کرے، نکاح اس کو امیر بنا دے گا۔ اب اگر منظر دیکھیں تو امیر جب نکاح کرتا ہے تو فقیر بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جتنا مال اس نے کمایا ہوا ہے نکاح کی عبادت والی رسم کو غیر شرعی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر کے صرف کرتا ہے۔ جو نکاح سنت تھا، نہ صرف نبی کریم کی سنت بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت تھا، جس نکاح پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، جس نکاح کے لیے فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، جس نکاح کے لیے فرمایا اعظم النکاح برکت، نکاحوں میں سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہے ایسر مؤونہ، جس میں سب سے کم مشقت ہو، جس میں سب سے کم تکلیف ہو۔ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں بڑا نکاح وہ ہے جو بہت زیادہ مشقتوں کو اکٹھا کر کے لے۔ ایک باپ نکاح کرنے کے لیے اپنی اولاد کا بہت سارا قرضہ اکٹھا کرے، لوگوں کو بلائے، بڑے بڑے کارڈ چھپوائے، بڑے لوگوں کی الگ کرسیاں لگوائے، چھوٹے لوگوں کی الگ کرسیاں لگوائے، کئی قسم کے کھانے بنوائے، ہم سمجھتے ہیں بڑا بہترین نکاح ہو گیا، بڑا فخر والا نکاح ہو گیا، جس کے اندر شرعی احکامات کی پرواہ نہ ہو، پردے کی پرواہ نہ ہو، لیڈیز اور جینٹس کا نظام جو ہے وہ مختل ہو جائے، مرد اور عورت کی وہ جو شرعی رسم تھی، وہ شرعی طریقہ تھا، وہ شریعت کا حکم تھا، وہ بالکل غیر شرعی بنا دیا۔ جب خاندان نکاح سے بنتے ہیں، نسلیں نکاح سے پروان چڑھتی ہیں، جب پہلی اینٹ ہی شریعت کے خلاف رکھی، جب مکان کی بنیاد ہی غلط رکھی، اس کی بیس پہ جتنی بھی آگے عمارتیں کھڑی کرتے جائیں، بنیادیں، اس بنیاد کے اوپر جتنی بھی اچھے سے اچھے مٹیریل لگا کر جتنی اچھی سے اچھی تربیت کرتے جائیں، وہ سارا ناکام ہو جائے۔ اب شادیوں کا سیزن ہے، موسم ہے، تو اس لیے اس موضوع پہ ضروری ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طرز عمل بیان کیا، شریعت کے احکامات کو بیان کیا جائے۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا، آپ کی زندگی یہ تھی، پھر ان کی زندگی کو اپنانے والے صحابہ کا طرز عمل۔ اس زمانے میں کوئی بریکنگ نیوز نہیں تھی، یا نکاح بریکنگ نیوز ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، ایک ایشو ہے، لوگ 50 سال تک سوچتے رہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، 10 سال تک سوچتے رہے، کچھ بھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ پر ہبہ کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کروا ہے، آپ نے فرمایا کچھ ہے، مہر ہے، کوئی سامان ہے، کوئی چیز ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات کے عوض اس کا نکاح طے کر دیا، اس قدر سستا نکاح۔ آج ایک باپ اپنی اولاد کا نکاح سوچتے ہوئے بھی سال لگا دیتا ہے کہ نکاح کب کرے، کیسے کرے، کتنے اخراجات آئیں گے، 10 مرتبہ وہ اس کا اخراجات بناتا ہے۔ یعنی شریعت کے طریقے کو چھوڑا، رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑا، پھر ساری زندگی اسی فکر میں لگا، اپنی زندگی کے 4-5 سال اولاد کی شادی کی فکر میں لگے کہ کیسے کریں، کتنا قرضہ اٹھائیں، کیا کیا سامان بنوائیں، پھر شادی کے بعد 10 سال اس کے قرض اتارنے کی فکر میں لگ جائے۔ جب انسان اللہ کے رسول کے اور اللہ کے طریقوں کو چھوڑتا ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی ذاتی طریقے بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان طریقوں میں اس آدمی کو کھپا ڈالتے ہیں۔ وہ طریقے انسان کی بربادی کے لیے، اللہ کو میں نے پہلے بتایا شروع میں کہ اللہ انسان کی ضرورت کو بھی بہتر جانتے ہیں اور ضرورت پورے کرنے کے ذرائع کو بھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ضروریات کو بڑھا کر اللہ کے احکامات کو مٹا ڈالیں گے
اپنے طرز عمل سے رسول اللہ کی شریعت کو مٹا ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر انہی چیزوں کے اندر مستغرق کرے گا. وہ نہ آدمی نیند کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا، دونوں چیزوں سے جاتا رہے گا. اور جب بنیاد ہی غلط ہے، بعد میں پھر آپ تربیت کے لیے بڑے سے بڑے انسٹیٹیوٹ میں داخل کرائیں، جہاں بھی لے جائیں، پھر جب اللہ کی رحمت ابتداءً نہیں تھی